ایک جملہ میں لوگوں سے کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ پہلے جس کے ماں باپ مر جاتے تھے وہ بچے یتیم ہو جاتے تھے. پہلے جس کے ماں باپ مرتے تھے وہ بچے یتیم ہوتے تھے. آج ماں باپ ہونے کے بعد بھی بچے یتیم ہیں. آپ کہیں گے ماں باپ ہونے کے بعد بچے یتیم کیسے ہیں؟ یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کا پیار ملے نہ باپ کا پیار ملے. یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کی تربیت ملے نہ باپ کی تربیت ملے. بولو ہمارے بچے یتیم ہے کہ نہیں جیتے جی؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ کیا ماں اپنی اولاد کو وقت دے پا رہی ہے؟ ماں کے پاس کھانے پکانے کپڑے دھونے کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتی ہے. باپ کاروبار سے آتا ہے وہ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے. بچوں کو تو نہ ماں کی صحبت مل رہی ہے نہ باپ کی صحبت مل رہی ہے. پھر یہ بچے آخر ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ارے جب تربیت کرنے والے ماں باپ تھے تب بھی بہت نیک بچے نہ بن سکے تو جن بچوں کو سرے سے تربیت ہی نہیں ملے گی ان بچوں کے بگڑنے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے بچوں کو وقت دینا ضروری ہے, بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے. ماں باپ آج بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. آپ اور ہم خود ایمان والا دھڑکتا دل رکھتے ہیں. اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ تم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہو, تم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہو. ہماری بہنیں کھانا پکانے کے بعد, برتن دھلنے کے بعد, کپڑے دھلنے کے بعد, گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اولاد کو کتنا وقت دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ جو جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, انسان کے بچے پیدا ہوتے نہیں کھڑے ہوتے, بلکہ انسان کے بچوں کو چلتے چلتے کم سے کم 1 سال لگتا ہے اور جانور کے بچے 2-3 مہینے میں دودھ سے فارغ ہو جاتے ہیں. انسان کے بچوں کو دودھ پینے کی مدت 2 سال تک کے بتائی گئی ہے. آخر یہ 2 سال تک کے دودھ پلانے کی مدت کیوں ہے؟ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے. جو اللہ بکری کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے, کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ جو اللہ بلی کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے, کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ 2 سال تک کے تمہارے بچوں کو دودھ کا محتاج رکھا اور اس کو جلدی سے چلنے کا شعور نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ جانور کے بچے کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی, اسی لیے وہ چند سیکنڈ میں چلنے لگا تاکہ ماں باپ سے دور بھی ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. مگر انسان کے بچے کو تربیت کی ضرورت تھی, اس لیے 2 سال تک کے دودھ کا محتاج رکھا تاکہ وہ ماں کی گود میں 2 سال تک رہے گا تو صرف دودھ نہیں پیے گا بلکہ ماں کے سینے کے جذبات بھی اس کے سینے میں منتقل ہوں گے, ماں کا کردار بھی اس میں منتقل ہوگا, ماں کی گفتگو بھی اس میں منتقل ہوگی, ماں کے جذبات بھی ان میں منتقل ہوگا. آپ سوچیں گے کیا دودھ کے ساتھ جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھنا شیخ عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم نہ بن سکتے تھے اگر ان کو ام الخیر جیسی ماں نصیب نہ ہو. ماں جیسی ہوگی, ماں کے جذبات اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں, دودھ کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جو بچوں کو اللہ نے 2 سال تک کے گود میں پڑا رہنے دیا, ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا, وجہ یہ ہے تاکہ دودھ بھی پلائے اور ماں تربیت بھی کرے. لیکن افسوس وہ ماں کیا تربیت کرے گی جس کو خود غسل کا طریقہ نہیں پتا, وہ ماں کیا تربیت کرے گی؟ اللہ اکبر. جو ماں کو خود نماز پڑھنا نہیں آتی, اللہ اکبر. اسی لیے میں نے ابھی ایک بات جو کہی نا کہ عقاب کی مادہ اس کے ہونے والے نر کا کیسا امتحان لیتی ہے, گویا کہ وہ بالوں پر نہیں دیکھتی بلکہ کوالٹی دیکھتی ہے. اور آج سب کی نظر کس پر ہے؟ سفید چمڑی کی طرف. کوئی داماد ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والا, اور کوئی بہو ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والی. یاد رکھنا خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں. خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن نیک اور پاک دامن ماں ہمیشہ نیک اولاد کو جنم دیتی ہے. خوبصورت باپ خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن جو باپ نیک ہوگا اس کی اولاد بھی نیک ہوگی. اس لیے میری گزارش ہے, اتنے بڑی تعداد میں میرے جو نوجوان کھڑے ہیں, اتنے بڑی تعداد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں